الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. آپ حضرات کی خدمت میں صحیح البخاری کی 651 نمبر کی حدیث پڑھی گئی ہے. راوی صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں نماز میں سب سے زیادہ اجر والا کون ہے؟ انسانوں میں نماز کے اندر سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو ان میں سب سے دور ہے. سب سے دور ہے کا مطلب فرمایا فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًا، یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے چلنے کے اعتبار سے بہت دور سے آ رہا ہے. تو جو جتنی دور سے آ رہا ہے اتنا نماز کے اجر میں وہ بڑھا ہوا ہے. پھر آگے فرمایا وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وہ انسان جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حَتَّى يُصَلِّيَهَا، یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لیتا ہے مع الامام، امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. امام کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کر لیتا ہے. کب؟ انتظار کرتے ہوئے. تو ایسا شخص اس شخص سے زیادہ اجر پانے والا ہے الذی یصلی، جو نماز پہلے پڑھ لیتا ہے ثم ینام، پھر سو جاتا ہے. یعنی نماز جلدی پڑھ کے اور سو جاتا ہے. اس کے بالمقابل میں وہ انسان جو نماز، جیسے مان لو مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز ہو، اور انتظار کرتے کرتے مسجد میں رہا اور امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر گھر گیا. تو اتنا دیر جو انتظار کیا تھا یہ شخص زیادہ اجر پانے والا ہے اس کے بالمقابل میں جو انتظار نہیں کیا، پہلے ہی پڑھ لیا اور سو گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے. اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھیں گے بڑھیں گے وہ اتنا اجر میں زیادتی کا سبب بنیں گے. مسجد کی طرف جتنے قدموں کا استعمال ہوگا اتنے قدم کے حساب سے کیا ہوگا؟ اجر ثواب بڑھتا جائے گا. نمبر 2 بہت اہم بات ہے، وہ سنیے. اس سے یہ بھی معلوم ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے معاملے میں بہت باریک بینی سے حساب ہوگا. بہت باریکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اجر اور حساب کتاب ہوگا. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اجر لکھ رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ حساب کتاب میں ایک ایک چیز ناپی اور تولی جائے گی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان کوئی خیر لے کر آیا، کیسا خیر، کیسی بلائی، کیسی نیکی، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر. ذرہ کتنا چھوٹا ہوگا سوچو، اس کے برابر بھی اگر وہ نیکی لے کر آ رہا ہے یا عمل کیا ہے، یراہو، وہ اپنے سامنے اسے دیکھے گا. اس کے بالمقابل بھی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس کے بالمقابل میں جو انسان ایک برائی بھی کر آئے گا، اور کتنی برائی ہے وہ؟ ایک ذرے کے برابر بھی، ناپ میں، تول میں، یراہو، وہ بھی سامنے دیکھے گا یہ میں کر کے آیا ہوں. تو آپ دیکھیے کتنا باریک نظام اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کو حساب کتاب میں رکھا ہے. ایک ایک قدم بھی ناپا تولا جا رہا ہے اور اس پر اجر لکھا جا رہا ہے. تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ثواب کے اعتبار سے مقصد کا جو حکم ہوتا ہے وہی وسیلے کا بھی حکم ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی اچھا مقصد لے کر کوئی کام، کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے، کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے، تو مقصد کا جو حکم ہے وہی حکم اس وسیلے کا بھی لگے گا. یعنی
اگر اچھا مقصد لے کر کوئی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، کوئی ذریعہ کو کہ میں اس مقصد کو حاصل کر لوں، تو ثواب کے اعتبار سے اس وسیلے کا بھی وہی حکم ہوگا جو حکم اس مقصد کا. مقصد اچھا، ثواب کے اعتبار سے وہ وسیلہ بھی اچھا ہوگا. لیکن یہ صرف ثواب کے اعتبار سے. لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ذریعہ اختیار کر رہے ہیں وہ واقعی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے نا؟ واقعی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ جیسے آج کل دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا اچھا مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اچھا مقصد ہے. اس محبت کو حاصل کرنا اور اس کا اظہار کرنا بہت اچھا مقصد ہے. لیکن اس کے ذریعے جو بھی چیز اختیار کی جائے گی ہم دیکھیں گے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، بتایا کہ مجھ سے محبت ایسے کرنا ہے نا. دیکھا جائے مقصد بہت اچھا ہے لیکن طریقہ نہیں صحیح ہے. انسان خود نہیں پسند کرتا ہے. کبھی کبھی انسان محبت میں اس کے ساتھ ایسی چیز کر رہا ہے جو اس کو پسند ہی نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنت چھوڑنا پسند نہیں تھا. تو کوئی سنت چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت کا اظہار کرے کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، نہیں قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں محبت کے معیار میں کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا معیار ہے محبت کا؟ فاتبعونی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو. تو اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی باتوں کو ماننا. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے، تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہوگا؟ ہم اپنے حساب سے طے کریں گے کہ ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم پابند ہیں. اس لیے علماء نے کہا انسان کے اندر خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سب کچھ ہے، جذبات بھی ہے، احساسات بھی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے میں انسان پابند ہے. اس کو کون نہیں روک سکتا؟ خوشی کے جذبات کو نہیں روک سکتا، غم کے جذبات کو نہیں روک سکتا انسان، لیکن اظہار کرنے میں انسان کیا ہے؟ پابند ہے، شریعت کا پابند ہے. دیکھیے آپ انسان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا. اب غم آیا، غم کا اظہار کیسے کرے گا؟ روئے گا، پیٹے گا، مارے گا، ہاں، کھانا پینا چھوڑ دے گا؟ نہیں، شریعت کا پابند ہے. وہ غم میں شریعت پابند کرتی ہے کہ کتنا غم منایا جائے گا، کیسے منایا جائے گا، یعنی غم کا اظہار. ایسی خوشی بھی ہے، محبت بھی ہے، اس میں بھی آپ انسان جو ہے خوشی کا اظہار بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر سکتا ہے. دیکھیے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان بہت جیل میں تھا. امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، انسان جیل میں قید تھا اور جب جیل سے باہر آیا تو مارے خوشی کے اس کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. وہ فٹ پاتھ پہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چل رہا ہے، خوب تیز چاروں طرف ہاتھ ہلا رہا ہے. ہاتھ ہلاتے ہوئے فٹ پاتھ پہ ایک انسان گزر رہا تھا، اس کی ناک پر لگ گیا، اس کی ناک پر اس کا ہاتھ لگ گیا. تو اس نے کہا بھائی دیکھ کر چلیے، کہانی میں آج آزاد ہو گیا ہوں، میں آج رہائی پایا ہوں، اس لیے میں بہت خوش ہوں، میں آزاد ہوں، مجھے کرنے دیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، آپ کو خوشی ملی ہے، لیکن آپ کی آزادی خوشی وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. جہاں سے میری ناک شروع ہو رہی ہے وہاں سے آپ کی آزادی اور خوشی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ خوشی میں آزاد نہیں ہیں، آپ خوشی منائیں، لیکن کس طرح سے؟ اس طرح سے خوشی منائیں گے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس طرح سے خوشی منائیں گے اور محبت کا اظہار کریں گے کہ تکلیف پہنچے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو شریعت محمدیہ بھی ایسے ہی پابند بناتی ہے، کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا کسی کو، جیسا چاہو ویسے آپ خوشی مناؤ. تو یہ ایک بات معلوم ہوئی. چوتھی اور آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف چلنے پر چلنے والے کے حق میں ثواب لکھا جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر انسان عمل اختیار کرے، ہاں، کہ وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا والوں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، بہرحال اللہ رب العالمین کو اچھی طرح اندر کا بھی پتہ ہے اور باہر کا بھی پتہ ہے، اور فرشتے لکھ بھی رہے ہیں. تو یہ حدیث سے معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ضروری بات یہ کہ اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غور کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.